نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا یغضب بعضکم بعضا ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیہ میتا فکرہتموہ صدق اللہ العظیم۔ جھوم جھوم کر درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے باز بلند اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ الکرام و ابنہ الکریم بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ پچھلے کئی ہفتوں سے غیبت، چغلی، اس کے سامنے بلا وجہ کی تعریف کرنا اور زبان کے غلط استعمال کے تعلق سے جو احادیث کریمہ یا شریعت کے احکام وارد ہوئے اس کو ہم لوگ سماعت کر رہے تھے، ٹھیک ہے نا۔ پچھلے بھی ہفتے تک ہم نے اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیثیں سنی۔ ان میں جو ابھر کر کے جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ غیبت، کہ غیبت کا گناہ ہے کیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں واضح انداز میں فرمایا کہ تم آپس میں ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھائے؟ اس کو تو تم برا سمجھتے ہو، یعنی جس طریقے سے مردہ بھائی کا گوشت کھانا تم برا سمجھتے ہو، تو اس سے بھی کہیں زیادہ برا کیا ہے؟ گویا کہ کسی پیٹھ کے پیچھے کسی مسلمان بھائی کی برائی بیان کرنا۔ اچھا، غیبت کہتے کسے ہیں؟ غیبت کہتے اسے ہیں کہ کسی کے پیٹھ کے پیچھے اس کا عیب بیان کرنا جو اس کے اندر ہے، جو اس کے اندر ہے اس کو بیان کرنا کیا کہلاتا ہے؟ اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرنا غیبت کہلاتا ہے۔ مثال کے طور پر کوئی مان لیجئے توتلاتا ہے، ٹھیک ہے، بہت سے ہوتے ہیں توتلاتے ہکلاتے ہیں۔ اب کوئی پیچھے اس کے پیٹھ کے پیچھے بولتا وہ اس کو معلوم ہے کون وہ بوبڑتا نہیں گیا، بوبڑے چالا کرتا ہے، تو اب وہ اس کو بیان کر رہا ہے، تو گویا کہ یہ کیا ہے؟ غیبت۔ کیا یہ غیبت ہے؟ آپ اندازہ لگائیں غیبت کتنا بڑا گناہ ہے، کتنا بڑا گناہ ہے غیبت۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے ایمان والو جنہوں نے زبان سے ایمان قبول کیا، یہ دیکھیں سرکار فرما رہے ہیں، کیا فرما رہے ہیں؟ جنہوں نے زبان سے ایمان قبول کیا اور ابھی ایمان ان کے دلوں میں مکمل طور سے سرایت نہیں کیا۔ اللہ یہی قول کیا کم ہے؟ یہی کیا کم ہے؟ کیا بہت بڑی مصیبت ہے یہ۔ سرکار فرمائے اسے کہ جنہوں نے صرف زبان سے کیا، ابھی ایمان مکمل طور سے تمہارے دلوں میں نہیں اترا، تم غیبت نہ کیا کرو۔ کیا فرمایا سرکار نے؟ پیٹھ کے پیچھے تم غیبت نہ کیا کرو، کیونکہ جس مسلمان بھائی کی تم غیبت کرو گے اس کے عیب کو ظاہر کرو گے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں سرے فہرست عورتیں ہوتی ہیں زیادہ تر، اور مرد بھی اس زمانے میں چلنے لگے اس میں۔ فرمایا کہ جو مسلمان بھائی کی غیبت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے عیبوں کو ظاہر کرے گا، اور فرماتے ہیں سرکار فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ جس کے عیبوں کے ظاہر کرنے کا ارادہ فرماتا ہے وہ تو اس کے عیبوں کو لوگوں کے سامنے بیان کر دیتا ہے، اگرچہ وہ شخص جس کے عیبوں کو اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہے، اگرچہ وہ شخص بند کمرے میں جا کر اپنے آپ کو محفوظ کر لے، آئے ہی نہ لوگوں کے سامنے، تب بھی اللہ تعالیٰ لوگوں کے سامنے اس کے عیبوں کو ظاہر کر دے گا۔ تو اب ذرا سوچیں کہ غیبت کرنا کتنا بڑا گناہ ہے۔ اسی طریقے سے پچھلے ہفتے میں اپنے ایک حدیث پاک سماعت کی کہ سرکار نے ارشاد فرمایا کہ غیبت نہ کرو، کیونکہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ اس سے اس عیب کو ختم کرے اور وہ چیز تمہارے اندر پیدا کرے، وہ چیز تمہارے اندر پیدا کرے۔ تو اب ذرا سوچیں کیا بڑا گناہ ہے، اور صرف اس کی نحوست یہاں تک نہیں، یہ تو سمجھو دنیاوی عذاب ہوا، دنیا میں ذلت و رسوائی کے سامنا کرنا پڑے گا نا، میں نے کسی کی غیبت کی، میری برائی ظاہر ہو گئی، یہ تو دنیاوی عذاب ہوا۔ اخروی عذاب کیا ہے؟ سرکار فرماتے ہیں کہ جو لوگ غیبت کرتے ہیں، جو لوگ غیبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کی برائیاں کرتے ہیں، فرماتے ہیں سرکار کی قیامت کے دن وہ کتے کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ کس کی شکل میں اٹھائے جائیں گے؟ کتے کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ یہ تو ذرا سوچیں کہ کتنا، یعنی غیبت کی نحوست صرف دنیا تک نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی آپ کا انجام ہوگا۔ اور جب کتے کی شکل میں اٹھائے جائیں گے تو کتے کی شکل خالی 1-2 منٹ کے لیے رہے گی، 1-2 منٹ کے لیے رہے گی۔ اب یہاں پر ذرا سوچ لیجئے، کسی شادی میں آپ کو جانا ہو، تھکے ماندے ہو، چہرے پہ پسینہ پسینہ ہو، کپڑے تھوڑا میلے ہوں، ایک دم سے شادی کے منڈپ میں پہنچ گئے، فنکشن ہال میں، تو خود کو یوں آگ دبی یوں چھپانے لگتے ہیں، میرا نکو دیکھو بھائی،
میرا نکو دیکھو بھائی، ہوں اپنا ہوں بار بار وہ جا جا کے جو ہے بیسن کے پاس منہ دھو دھو کے آتے ہیں کہ یار میں ہی سب سے بیکار دکھ رہا ہوں۔ ذلت محسوس ہوتی ہے نا، تھوڑا سا ایک محسوس ہوتا ہے نا۔ قیامت کے دن کتے کی شکل میں اٹھائے جائیں گے تو وہاں آپ کا بیٹا بھی ہوگا، آپ کی ماں بھی ہوگی، آپ کا باپ بھی ہوگا، آپ کا رشتہ دار بھی ہوگا، اور بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو نیک سمجھتے تھے، بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو آپ کو اچھا سمجھتے تھے، اور وہ شکل کیا 1-2 منٹ کے لیے رہے گی؟ نہ، قیامت کا دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ غیبت کی نحوست کہاں تک پھیل رہی۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس گناہ سے بچتے رہیں۔ تو غیبت کے کچھ ضروری مسائل ہیں، جیسا کہ میں نے پچھلی مرتبہ میں بیان کیا تھا۔ ایک شخص نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، ٹھیک ہے نا، ساری چیزیں کرتا ہے، اچھا غیبت کس کی جائے گی، کس کا مانا جائے گا کہ ہاں یہ غیبت ہے، اور کس کا مانا جائے گا کہ یہ غیبت میں شماری نہیں؟ غیبت سمجھیے کہ صرف اس کے عیبوں کو بیان کرنا غیبت ہے، جو اپنے اس عیب کو چھپانے کی کوشش کرتا ہے، کھلم کھلا عیب نہیں کرتا۔ مثال کے طور پر نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ، کوئی ایک بچہ ہے، وہ روم بند کر کے جو ہے نا کچھ اپنا فون میں کاریاں کرتے بیٹھا ہے، ویڈیو دیکھ رہا ہے یا فلم دیکھ رہا ہے معاذ اللہ، ٹھیک ہے نا، آپ نے دیکھ لیا، اور حالانکہ وہ کھلم کھلا اس نے کبھی نہیں دیکھا، نہ ہی وہ جب بھی پوچھا جاتا تو تب بھی جو ہے برات ظاہر کرتا۔ اب آپ باہر بولتے پھر رہے میں نے اس کو دیکھا ہے بھائی، انہیں دیکھ رہا تھا، تو یہ غیبت ہے، کیونکہ وہ اپنے اس عیب کو کیا کر رہا تھا، وہ چھپا رہا تھا، اور آپ نے اس کو ظاہر کیا۔ لیکن اگر کوئی ایسا شخص جو کھلے عام جو ہے گناہ کرتا ہے، کھلے عام گناہ کرتا ہے، اس کے عیبوں کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے، اس کے عیبوں کو بیان کرنا غیبت نہیں ہے، بلکہ حدیث پاک میں پچھلے ہفتے بیان ہوئی، سرکار نے فرمایا جو کھلم کھلا مجاہرین جو ہیں، کھلم کھلا گناہ جو کرتے ہیں، مثال کے طور پر کھلم کھلا گالی گلوچ بکتا ہے کوئی، بہت سے ایسے ہیں جن کے زبان پر تری کی طرح گالیاں ہوتی ہیں، ماں بہن کی گالیاں کرتے رہتے ہیں، ٹھیک ہے نا، تو اب ان کے بارے میں پیٹے، ارے ہٹ بیکار آدمی ہے، خالی گالیاں دیتے رہتا ہے، تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا۔ اسی طریقے سے کھلم کھلا جو بھی کام ہے، کوئی سود کھاتا ہے، کوئی بیاز کھاتا ہے، دھندائی بنا کر کے رکھا ہے، یہ تو کھلم کھلا عیب ہے اس کا، اگر اس کے پیٹ کے پیچھے کوئی بولتا ہے کہ وہ تو بیاز کھاتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو یہ بیان کرنا بھی غیبت میں شمار نہیں ہوگا، سمجھ رہے ہیں نا۔ اسی طرح کوئی بھی گناہ لے لیجئے، کوئی بھی گناہ اگر کھلم کھلا کوئی کرتا ہے، سمجھ رہے ہیں، تو پیٹ کے پیچھے اگر اس کے غیبت میں بھی کوئی بیان کرتا ہے تو وہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا۔ اب پھر اسی طریقے سے مان لیجئے کہ کوئی شخص ایسا ہے کہ نماز بھی پڑھ رہا ہے، یعنی عبادت تو کر رہا ہے، لیکن ایک گناہ ایسا ہے جو کھلم کھلا کر رہا ہے، کھلم کھلا کوئی گناہ، یعنی نمازی ہے، روزے دار ہے، سب کچھ ہے، لیکن مان لیجئے جیسے جھوٹ ہی بہت بولنے کا عادی ہے، خالی بالکل ایک دم جھوٹ بولتے جاتا ہے۔ اب اگر اس کی پیٹ کے پیچھے کوئی بولے یار وہ جھوٹ بولتا ہے تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، لیکن ہاں اگر اس کے کوئی دوسرے عیب کو بیان کرے تو یہ ضرور غیبت میں شمار ہوگا۔ اسی طریقے سے فرمایا گیا، یہیں سے یہ بات ثابت، اور پچھلے ہفتے میں یہ مسئلہ بھی گزرا کہ بھئی کسی کی نماز روزے کو دیکھ کر کے دھوکے میں نہیں آنا چاہیے۔ مان لیجئے کوئی بد مذہب ہے، کوئی کیا ہے، بد مذہب ہے، اور اکثر بد مذہبوں کو پائیں گے 1 نمبر کے نمازی ملیں گے آپ کو، سمجھ رہے ہیں۔ ہمارے ہاں جتنے مغرب میں آتے ہیں نا، کیا آتے ہیں، یا جمعہ میں جتنے آتے ہیں ان کیا مغرب میں پہنچ جائیں گے اتنے، سمجھ رہے ہیں، چاہے کھیڑے گاؤں کی کیوں نہ مسجد ہو، آپ کو وہاں بھی ان کی مسجدیں فل ملتی ہیں۔ اور پھر آپ دوسرا اثر دیکھیں گے ان کا کیا رہتا ہے، ہم لوگ عام لوگ ہیں، ٹوپیاں آپ کو سروں پہ نہیں ملیں گے، ان کے عموماً ملیں گے، عموماً ان کے بد مذہب جو ہے آپ کو کس میں ملیں گے، اسلامی ڈریس میں ملیں گے، آپ پہچان ہی نہیں پائیں گے کہ عام ہے کہ خاص ہے، یہ مولوی ہے کہ نہیں، سمجھ رہے ہیں۔ تو چونکہ شیطان اس طرح کے لبادے اوڑھ کر کے آ رہا ہے، تو اب اگر کوئی ایسا شخص ہے جو نمازی ہے لیکن بد مذہب ہے تو اس کے عیبوں کو بیان کرنا ضروری ہے، اس کے عیبوں کو بیان کرنا کیا ہے، ضروری ہے، کیونکہ اگر عیب بیان نہیں کریں گے تو لوگ اس کی نماز، یعنی اس کی بد مذہبی کو بیان نہیں کریں گے تو لوگ اس کے نماز اور روزے کے یعنی کہ اوڑھنی میں پھنس کر کے جو ہے اپنے ایمان کو کیا کر دیں گے، برباد کر دیں گے، سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے اس کے اس بد مذہبی کو بیان کرنا گویا کہ غیبت نہیں، ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کسی بستی یا شہر والوں کی برائی کی، مثلا یہ کہا کہ وہاں کے لوگ ایسے ہیں، یہ غیبت نہیں، کیونکہ ایسے کلام کا یہ مقصد نہیں ہوتا کہ وہاں کے سبھی لوگ ایسے ہیں، بلکہ بعض لوگ مراد ہوتے ہیں، اور جن بعض کو کہا گیا وہ معلوم نہیں۔ غیبت اس صورت میں ہوتی ہے جب معین اور معلوم اشخاص کی برائی کی جائے،
اور اگر اس کا مقصود وہاں کے تمام لوگوں کی برائی کرنا ہے تو یہ غیبت. بہت سارے مقامات پر بولتے ہیں کہ یار نہیں وہاں کے لوگ نہیں اچھے ہیں. آپ گئے بھی کتنے لوگوں سے ملے؟ سب سے تو نہیں ملے، آپ 2-4 لوگوں سے ملے، جیسا ان کا برتاؤ اسی طریقے سے آپ نے بیان کر دیا، تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا. فرماتے ہیں کسی کے ظلم کی شکایت حاکم کے پاس کرنا بھی غیبت نہیں. مثلا یہ کہ فلاں شخص نے مجھ پر یہ ظلم و زیادتی کی، تاکہ حاکم اس کا انصاف اور داد رسی کرے. اسی طرح کا مسئلہ ایک پچھلے ہفتے میں گزرا. میں نے آپ کو بتایا تھا کہ کسی کی شکایت ایسے شخص کے پاس کرنا کہ اس کی اس برائی کو وہ ختم کر دے، تو اس کے پاس بیان کرنا یہ غیبت نہیں ہے. میں نے مثال بھی دی تھی پچھلے ہفتے. میں نے کہا تھا کہ مثال کے طور پر آپ کو معلوم ہو کسی کا لڑکا پوڑی وغیرہ کھاتا ہے، گٹکا اٹکا کھاتا ہے، ٹھیک ہے نا، یہ بھی ایک طرح کا عیب ہے. اور وہ چھپ چھپ کے کھاتا ہے، کھلے عام نہیں کھاتا. کھلے عام کھائے گا تو غیبت بھی نہیں، ٹھیک ہے نا. چھپ چھپ کے کھاتا ہے، ٹھیک ہے. بیڑی یا سگریٹ جو ہے پیتا ہے چھپ چھپ کر کے، آپ نے دیکھ لیا، اور آپ جا کر کے اس کے والد سے کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کا بیٹا جو پڑیاں کھا رہا، ٹوٹا تمباکو کھا رہا، یا بیڑی سگریٹ جو ہے پی رہا، تو یہ غیبت نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ غیبت. کیوں نہیں ہے غیبت؟ کیونکہ آپ کی نیت یہ ہے میں اس کے والد کو بولوں گا، اس کے والد اس کو سمجھائیں گے، یا جس بھی طریقے سے ہوگا اس کو اس کام سے باز رکھیں گے، تو لہٰذا یہ غیبت میں شمار نہیں ہوتا. فرماتے ہیں غیبت جس طریقے سے زبان سے ہوتی ہے فعل سے بھی ہوتی ہے. غیبت جس طریقے سے زبان سے ہوتی ہے فعل سے بھی ہوتی ہے. صراحت کے ساتھ برائی کی جائے یا تعریض و کنایہ کے ساتھ، سب صورتیں حرام ہیں. تعریض و کنایہ مطلب اشارتاً، ٹھیک ہے نا، یا کیا بولتے ہیں اشارے بات کر کے کی جائے. یہ ساری صورتوں سے کیا ہے؟ یہ ان تمام صورتوں سے کیا ہوتی ہے؟ غیبت ہوتی ہے. برائی کو جس نوعیت سے سمجھائے گا سب غیبت میں داخل ہے. تعریض کی یہ صورت ہے کہ کسی کے ذکر کرتے ہوئے یہ کہا الحمدللہ میں ایسا نہیں، جس کا یہ مطلب ہوا کہ وہ ایسا ہے. کسی کی برائی لکھ دی، یہ بھی غیبت ہے. سر وغیرہ کی حرکت بھی غیبت ہے. مثلا کسی کی خوبیوں کا تذکرہ تھا، اس نے سر کے اشارے سے یہ بتانا چاہے کہ اس میں جو کچھ برائیاں ہیں ان سے تم واقف نہیں. سمجھ رہے ہیں؟ مثال کے طور پر کوئی بیان کر رہا ہے، کسی کی تعریف کر رہا ہے، تم منہ بگاڑ کے ہوں کر رہے ہو، اس کا مطلب تم اشارے سے بتانا چاہتے ہو کہ وہ شخص ایسا نہیں ہے. جو تم اچھا بیان کر رہے ہو اس سے بھی زیادہ کہیں اس کی برائیاں، تو یہ بھی غیبت میں آئے گا. یہ بھی کس میں آئے گا؟ غیبت میں آئے گا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک عورت ہمارے پاس آئی، جب وہ چلی گئی تو میں نے ہاتھ کے اشارے سے بتایا کہ وہ ٹھگنی ہے. یعنی ٹھگنی مطلب کہ ڈبری ہے، سمجھ رہے ہیں، ناٹی. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم نے اس کی غیبت کی. اللہ، تم نے اس کی غیبت کی. اب ذرا سوچے کتنا عام بنا لیا ہم لوگوں نے گناہ، ٹھیک ہے. ایک صورت غیبت کی نقل ہے، مثلا کسی لنگڑے کی نقل کرے اور لنگڑا کر کے چلے، یا کسی چال سے کوئی چلتا ہے اس کی نقل اتاری جائے، یہ بھی غیبت ہے. یہ بھی کیا ہے؟ ہاں تب تو کیا بولیں، یہ بھی غیبت ہے. جیسے اس کے پیٹھ کے پیچھے اگر بولتا ہے. لیکن ہاں اس میں ایک بات یہ بھی میں بتاؤں، کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں اسی نام سے مشہور ہو جاتے ہیں. دیکھو غیبت میں کیا ہے، اس میں یہ ہے کہ اس کے اس عیب کو اس کے پیٹھ کے پیچھے بیان کرے، اگر اس کو معلوم ہوگا تو برا لگے گا، اس کو معلوم ہوگا تو برا لگے گا. تو یہ کیا ہے؟ غیبت ہے. کچھ لوگ کیا ہوتے ہیں جو عیب ہوتا ہے اس عیب سے وہ مشہور ہو جاتے ہیں. جیسے کوئی کالا ہے تو اب اپنے ادھر کیا بولتا ہے؟ او کلو صاحب آگئے، بولتے ہیں نا. تو اب اس طریقے سے کلو صاحب بولا جاتا ہے اس کو کہ یو پی وغیرہ میں جائیں گے تو جیسے چمن جمن یہ سب نام مشہور ہے، سمجھ رہے ہیں. تو کلو صاحب اسی طریقے سے بھوریا، جیسے کہ کسی کی آنکھیں یا بال وغیرہ بھورے ہو تو اپنے ادھر بھوریا بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا. ہاں بھرا، ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طریقے سے مشہور ہو جاتا ہے کہ وہی اس کا تشخص بن جاتا ہے، لوگ اس کے نام کو نہیں جان پاتے، ٹھیک ہے نا. اور وہ بھی جانتا ہے کہ بھئی کلو بول کر کے مجھے کو مراد لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا. اب اگر پیٹھ کے پیچھے بولتا ہے وہ کلو آیا تھا، وہ کلو گیا تھا، وہ کلو آ کے کھایا، تو یہ گویا کہ غیبت نہیں، یہ گویا کہ غیبت نہیں. غیبت میں شرط کیا ہے؟ اس کے عیب کو بیان کرے پیٹھ کے پیچھے، اگر اس کو معلوم ہوگا تو تکلیف ہوگی، اگر اس کو معلوم ہوگا تو یہ کیا ہوگا؟ غیبت میں ہوگا. اسی طریقے سے نقل اتارنا، کوئی لنگڑا ہے
اب یوں لنگڑاتے، جانتے ہو کون وہ لنگڑاتے، ایسے سے چلتا ہے نا ایسے سے، تو یہ بھی کیا ہے؟ غیبت ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اسی طریقے سے کوئی بانگا ہے تو بولتے ایسے ایسے سے دیکھتا ہے وہ، یہ بھی کیا ہے؟ غیبت میں شمار ہو۔ فرماتے ہیں غیبت کی جس طرح زندہ آدمی کی غیبت ہو سکتی ہے، مرے ہوئے مسلمان کی برائی کے ساتھ یاد کرنا بھی غیبت ہے۔ اللہ اکبر، مرے ہوئے مسلمان کو برائی کے ساتھ یاد کرنا بھی غیبت ہے، جبکہ وہ صورتیں نہ ہوں جن میں عیوب کا بیان کرنا غیبت میں داخل نہیں۔ مسلم کی غیبت جس طرح حرام کافر ذمی کی بھی ناجائز ہے کہ ان کے حقوق بھی مسلم کی طرح ہیں، کافر حربی کی برائی کرنا غیبت نہیں۔ اب ہندوستان کے جتنے مسلمان ہیں وہ ذمی نہیں ہیں، جتنے کافر ہیں وہ ذمی نہیں ہیں، سب کافر کیا ہیں؟ حربی ہیں، لہٰذا ان کی اگر پیٹھ کے پیچھے کوئی برائی بیان کرتا ہے تو یہ غیبت میں شمار نہیں ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ اب یہاں تک تو بیان ہوا غیبت کی جو صورتیں تھیں ان کو بیان کیا گیا کہ غیبت کی کیا کیا صورتیں نکل آ سکتے ہیں، تو فرمایا گیا زبان سے بھی غیبت ہو سکتی ہے، اشارے سے بھی غیبت ہو سکتی ہے، اور اسی طریقے سے کسی کی نقالی یعنی نقل کر کے بھی غیبت ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور یہ ساری کی ساری صورتیں کیا ہیں؟ حرام، ٹھیک ہے؟ اب اگر کوئی کسی کے سامنے غیبت کرے تو سننے والی کی کیا ذمہ داری ہے؟ اب اس کو بیان ہوگا۔ ہم لوگ تو بڑے چسکے لگا کر کے سنتے ہیں نا، تو غیبت کی محفلیں اور لمبی چلتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اور لمبی چلتی ہیں، مزہ آتا ہے، بولتے ہیں مجھے نہیں معلوم تھا، بتا کیا ہوا کیا نہیں، وہ سوچتا ہے کہ میں جاسوسی کر رہا ہوں اور نہ جانے میں کیا کیا میں پتہ لگا رہا ہوں۔ تو اب اس کو سماعت کیجئے، کسی کی برائی اس کے سامنے کرنا اگر غیبت میں داخل نہ ہو، جب بھی غیبت میں پیٹھ پیچھے برائی کرنا معتبر، صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے سامنے کسی کی غیبت کی جائے اسے لازم ہے کہ زبان سے انکار کر دے۔ سب سے پہلے کیا ہے لازم؟ سب سے ڈائریکٹلی آپ کیا کر دیں؟ زبان سے انکار کر دیں۔ مثال کے طور پر آپ کے سامنے کوئی کسی کی غیبت بیان کر رہا ہے، آپ کو معلوم ہے وہ کیسا ہے، یہ کیسا ہے، اس کے بارے میں یہ معلوم ہے کیا آپ کو، یہ معلوم ہے کیا؟ آپ بولیں نہیں وہ بیان کرنے تو فوراً آپ بولیں نہیں مت بیان کرو۔ مثلا کہہ دے کہ میرے سامنے اس کی برائی نہ کرو، میرے سامنے اس کی برائی نہ کرو۔ اگر زبان سے انکار کرنے میں اس کو خوف و اندیشہ ہے تو دل سے اسے برا جانے، دل سے اسے، اور اگر ممکن ہو تو یہ شخص جس کے سامنے برائی کی جا رہی ہے وہاں سے اٹھ جائے یا اس بات کو کاٹ کر کوئی دوسری بات شروع کر دے، ٹھیک ہے نا؟ ایسا نہ کرنے میں سننے والا بھی گنہگار ہوگا، سننے والا بھی گنہگار ہوگا۔ یاد رکھیں غیبت کوئی مکروہ نہیں ہے، حرام فرمایا گیا۔ کیا فرمایا گیا ہے؟ حرام۔ زنا سے بھی بدتر کہا گیا غیبت کرنا، قتل سے بھی بدتر کہا گیا کیا؟ غیبت کرنا، ٹھیک ہے؟ تو اس سے ہمیں کتنا بچنے کی ضرورت ہے آپ اس کو سمجھتے چلیں۔ تو سب سے پہلے ذمہ داری کیا؟ ہم تو اگر ہو سکتا ہے تو برائی کو روکنے کے جو 3 طریقے بتائے گئے، ہاتھ سے روکو، اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکو، اس کی بھی طاقت نہ ہو تو زبان کم سے کم دل میں برا جانو۔ تو ہم یہی کریں کہ جہاں تک ہو سکے ہم زبان سے روک دیں کہ بات ختم کرو، اس کی برائی میرے سامنے نہ کرو۔ اگر وہ طاقت نہیں ہے، مثال کوئی اونچی پوزیشن والا شخص ہے تو کم سے کم آپ کیا کریں؟ دل میں برا جانیں، ٹھیک ہے نا؟ اور اگر ممکن ہو وہاں سے نکلنا تو نکل جاؤ، وہاں رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہو کہ آپ کے پاس تھا چانس نکل جانے کا لیکن آپ تو بہت برا کام کر رہا، سنتا ہوں میں بھی تھوڑا سا، سمجھ رہے؟ تو برابر کے شریک ہیں آپ بھی، آپ کیا ہیں؟ برابر کے۔ اب گناہ کیا ہے؟ تو سرکار فرماتے ہیں غیبت کا سننے والا بھی غیبت کرنے والے کے حکم میں ہے۔ جو وہ غیبت کر کے گناہ مل رہا ہے اس کو یہ سن کر کے گناہ مل رہا ہے۔ جس نے جھوٹ بول کر جا سکتے، جو آپ نے وہ غیبت بول رہا ہے اس کو اپن جھوٹ بول کے وہاں سے جا سکتے نہیں، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ جھوٹ سے بچنے کے واسطے نہیں، جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت ہے؟ ویسے نکل جائے اٹھ کر کے، ٹھیک ہے نا؟ کچھ کام ہے بول کے نکل جائے۔ دیکھیے کام کسے کہتے ہیں؟ اب کام کی ڈیفینیشن میں بتا دوں تو اور زیادہ آپ کے لیے آسان ہو جائے۔ ہاتھ، زبان، ہاتھ، پیر سے جو بھی کام کیے جاتے ہیں وہ سب کیا ہے؟ کام، ٹھیک ہے نا؟ وہ سب کیا ہے؟ کام۔ آپ اٹھ کے جائیے پانی پیجیے، بس ہو گیا، یہ بھی کام ہو گیا آپ کا۔ آپ یہ دل میں نیت کہ مجھے چلنا ہے تھوڑا سا، یہ بھی کام ہوگا، پیر سے کام، سمجھ رہے ہیں؟ یہ بھی سب کیا ہوگا؟ کام ہوگا۔ آپ بولیے کچھ کام ہے، جھوٹ اس میں نہیں رہا نا، ٹھیک ہے؟ اگر کوئی شخص ایسا کہ دھوکہ دے رہا لوگوں کو، 1 کلو کچھ بھی بول کے سامان دے رہا اور وہ ہے کم، اب دوسرے 2 لوگ دیکھے تو پھر اس کا ظاہر کرنا چاہیے۔ بالکل جائز ہے ظاہر کرنا، چونکہ اس کا جو گناہ ہے
یہ لوگوں اس گناہ کا جو نقصان ہے لوگوں تک پہنچ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، تو اس کو تو بیان کرنا، یہ تو کھلم کھلا کر رہا ہے نا، جو گناہ کر رہا ہے وہ کھلم کھلا کر رہا ہے، تو ڈھک چھپ کر کے بند کمرے میں تو نہیں کر رہا ہے۔ سامنے کو دو لوگ بولے بعد میں اللہ معاف کرے بول کے بول رہے ہیں، اور یہ دیکھیں سب سے بڑی بیوقوفی فرمایا گیا توبہ کے بھروسے پر گناہ کرنا۔ میں توبہ کر لوں گا، گناہ کرتا ہوں، توبہ کر لوں گا میں، حضرت تم کرو، میں توبہ کر لوں گا، چلو کرتے ہیں، اللہ معاف کرنے والا ہے۔ فرمایا گیا یہ بہت بڑی بیوقوفی، توبہ کے بھروسے پر گناہ کرتے جانا، ٹھیک ہے نا۔ فرماتے ہیں جس کی غیبت کی اگر اس کو اس کی خبر ہو گئی تو اس سے معافی مانگنی ضروری ہے، اور یہ بھی ضروری ہے کہ اس کے سامنے یہ کہے کہ میں نے تمہاری اس طرح غیبت یا برائی کی، تم معاف کر دو، اس سے معاف کرائے اور توبہ کرے، تب اس سے بری ذمہ ہوگا، اور اگر اس کو خبر نہ ہوئی تو توبہ اور ندامت کافی ہے۔ یاد رکھیں غیبت کرنے میں حقوق العباد متاثر ہوتا ہے۔ کیا متاثر ہوتا ہے؟ بندے کے حقوق متاثر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالی اپنے حق تو معاف کر دے گا۔ نماز آپ نے نہیں پڑھی ہے، آپ توبہ کریں گے رب کی بارگاہ میں، اللہ معاف فرمائے گا، ٹھیک ہے نا۔ لیکن رہی بات حقوق العباد کی، جب تک وہ بندہ نہیں معاف کرے گا اس وقت تک اللہ بھی معاف نہیں فرمائے گا۔ اور اگر وہ بندے کو معلوم ہی نہیں آپ کو غیبت کرے اس کی، ہاں تو توبہ اور ندامت آپ کے لیے کافی ہے، لیکن جب اس کو معلوم ہوگا پھر سے آپ کو جو اسے معافی مانگنی ضروری ہے، اسے جو ہے پھر سے آپ کو معافی مانگنی ضروری ہے۔ اب فرماتے ہیں معافی مانگنے میں یہ ضرور ہے کہ غیبت کے مقابل میں اس کی ثناء حسن کرے، یعنی اس کی اچھی تعریف بیان کرے، جائز تعریف۔ یہ نہیں کہ ایک گناہ سے معافی مانگنے کے دوسرے گناہ میں پڑ جائے، بلا وجہ کی تعریفیں شروع کر دے، بے آپ ایسے ہو، آپ ویسے ہو، جبکہ وہ ہے ہی نہیں ویسا، ٹھیک ہے نا۔ یہ نہیں، بلکہ اس کی جائز تعریف جو ہے وہ اس کو اچھوتے انداز میں آپ بیان کریں۔ الحمدللہ آپ بڑے نیک ہیں، ٹھیک ہے نا، آپ جو ہے نماز پڑھتے ہیں تو یقیناً پڑھتا ہی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو فرماتے ہیں اس کی ثناء حسن کرے اور اس کے ساتھ اظہار محبت کرے، محبت کے اظہار کرے کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں، یا اسے محبت بھرے انداز اس کو دکھائیں۔ اس کے دل سے یہ بات جاتی رہے گی، اور فرض کرو اس نے زبان سے معاف کر دیا مگر اس کا دل اس سے خوش نہ ہوا، اوپر سے بولا ہاں معاف کرا معاف کرا، اب اندر اس کے دل میں ہے ابھی بھی بات ہو چبھی ہوئی، ٹھیک ہے نا، تو اس کا معافی مانگنا اور اظہار محبت کرنا غیبت کے برائی کے مقابل ہو جائے گا، اور آخرت میں مواخذہ نہ ہوگا۔ یہ کب؟ معاف کرنے والے کی بات چل رہی، اور معافی مانگنے والا خالی معاف کرو جی ہاں، وہ بہت سے لوگ کرنے کو کر لیتے، معاف کر بیٹا چلو، وہ معافی مانگنے میں بھی ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے ان کا۔ معافی مانگنے والا ہمیشہ ظاہر سی بات ہے اپنے باہوں کو نیچے جھکا کر کے معافی مانگے، یار میں شرمندہ ہوں، شرمندگی کا اظہار کرے۔ اب بہت سے لوگ تو بالکل ایک دم اوپر، معاف کر بیٹا چل ہو گیا نا، بعد میں پھر وہ جب وہ آتا ہے مانگا نہ رہے تیرے سے معافی میں، اور کیا ہے تیرے پیچھے، اسی کو دبانے کے چکر میں۔ اس کا مطلب کہ آپ نے دل سے نہیں کیا۔ خیر آپ کا زبانی یہ کہہ دینا اور سامنے والے نے کہہ دیا کہ میں نے معاف کر دیا، یہ معافی تو ہو جائے گی، لیکن اندیشہ ہے قیامت کے دن آپ سے مواخذہ ہوگا، اس کا اس گناہ کا آپ سے اندیشہ ہے کہ آپ سے کیا ہوگا، مواخذہ ہوگا، چونکہ دل کی کیفیت تو رب جانتا ہے نا، آپ نے کتنے دل سے معافی مانگے نہیں مانگے، وہ تو رب تو آپ سے مواخذہ کرے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، ذرہ برابر بھلائی جو تم کرو گے اس کا بھی انجام تم دیکھو گے۔ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور ذرہ برابر برائی جو تم کرو گے اس کا بھی بدلہ تم قیامت کے دن دیکھو گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ جس طریقے سے پچھلی حدیث گزری، پیچھے میں گزرا کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیامت کے دن اپنے نامہ اعمال کو دیکھے گا تو کچھ اس میں ایسی نیکیاں دیکھے گا جو اس نے کیا ہی نہیں، جو اس نے کیا ہی نہیں، تو وہ پوچھے گا کہ پروردگار عالم یہ نیکیاں کہاں سے آئیں، یہ نیکیاں کہاں سے آئیں؟ تو اللہ فرمائے گا کہ فلاں لوگوں نے تیرے حق میں غیبت کی تھی، تو ان کے گناہ کرنے کی وجہ، تیری غیبت کرنے کی وجہ سے ہم نے تیرے نامہ اعمال میں نیکیاں بڑھا دی۔ تو کچھ لوگ اپنے نامہ اعمال میں کچھ گناہ بھی دیکھیں گے، سمجھ رہے ہیں، کچھ گناہ بھی دیکھیں گے جو کہیں گے یہ کہاں سے آیا۔ تو جو گناہوں کا سلسلہ چھوڑے ہوتے ہیں نا ہم لوگ، کبھی کبھی چھوڑ دیتے ہیں، تو وہ اس کا بھی ہوگا، جس کو لگے گا ہم نے تو نہیں کیا، لیکن وہ حدیث پاک آپ کے ذہن میں ہونی چاہیے۔ سرکار نے فرمایا جس نے اسلام کے اندر کوئی اچھی راہ نکالی، تو جتنے لوگ اس راہ پر عمل کریں گے، اس طریقے پر عمل کریں گے، اس شخص کو اس راہ کے پیدا کرنے، اچھے طریقے کے ایجاد کرنے اور اس طریقے پر عمل کرنے والے تمام لوگوں کے نیکیوں کے برابر نیکیاں اس کو دی جائیں گی۔ اور اگر کوئی اسلام میں برا طریقہ رائج کرے تو جتنے لوگ اس برے طریقے پر عمل کریں گے ان کا بھی گناہ، ان کے گناہوں کے برابر گناہ، اور اس رائج کرنے کے طریقے، برے طریقے کے رائج کرنے کا بھی گناہ اس کو
دیا جائے گا. سمجھ رہے؟ تو یہ دونوں باتیں ہیں اسلام کے اندر. تو اب فرماتے ہیں اگر اس کی ایسی برائیاں بیان کی ہیں جن کو وہ چھپاتا ہے، یعنی یہ نہیں چاہتا تھا کہ لوگ ان پر مطلع ہو، تو معافی مانگنے میں ان عیوب کی تفصیل نہ کرے. جیسے کہ ابھی پیچھے بیان ہوا، کسی کی غیبت بیان کی تو کہا معافی مانگنے کے وقت کیا ضروری ہے کہ وہ بیان کرے کہ میں نے تمہاری ایسی ایسی برائیاں بیان کی تھی، ٹھیک ہے نا. لیکن گناہ آپ نے غیبت اس کے ایسے گناہ کی ہے کہ گناہ کرنے والا اس گناہ کو خود چھپانا چاہتا ہے، وہ یہ نہیں چاہتا ہے کہ لوگوں کے درمیان ظاہر ہو جائے. تب جب معافی مانگنے جائے تو اس گناہ کا بیان کرنا ضروری نہیں ہے، بلکہ اتنا کہہ دے کہ میں نے آپ کے بارے میں ایسے ایسے کہا ہے، ایسے ایسے کہا ہے، ٹھیک ہے نا، میں نے آپ کی غیبت کی ہے، مجھے معاف کر دے. تو اس طرح معافی مانگنے سے بھی معافی ہو جائے گی. دو شخصوں میں جھگڑا تھا، دونوں نے معذرت کے ساتھ مصافحہ کیا، یہ بھی معافی کا ایک طریقہ ہے. جس کی غیبت کی ہے وہ مر گیا تو ورثہ کو یہ حق نہیں کہ معاف کرے، ان کے معاف کرنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایک بات یہ ذہن میں رکھیں کہ غیبت زبان کا گناہ ہے، اور زبان کی نحوست ایسی ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرمایا، پچھلے ہفتے بھی میں نے بیان کیا تھا، سرکار نے فرمایا کہ اے لوگو تم مجھے دو چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا. سبحان اللہ، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دوں گا. فرمایا ایک جو تمہارے جبڑوں کے درمیان ہے، دوسرا وہ جو تمہاری ٹانگوں کے درمیان ہے، ان کے شریعت کے مطابق استعمال کی تم گارنٹی دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں. سمجھ رہے؟ تو زبان ابھی تک جو بیان ہوا یہ زبان کے استعمال کا بیان ہوا. زبان سے ہم چغلی بھی کرتے ہیں، غیبت بھی بیان کرتے ہیں. اور یاد رکھیے جب ہم غیبت کی محفلیں لگتی ہیں تو ہم بڑے چسکے لگا کر کے بیٹھ جاتے ہیں، کہیں اور نہیں بیٹھیں گے، مسجد میں اتنا دل نہیں لگے گا جتنا وہاں لگے گا، بیٹھ جاتے ہیں اور سننے کا من کرتا ہے اور کھریدنے لگتے ہیں. کہیں نہ سمجھ میں آیا تو ریپیٹ پوچھتے ہیں اس کا اور کیا بولے، اس کا مطلب، اس کا مطلب، کس کے بارے میں، یہ کون تھا یہ، ہم کھرید کر کے سوچتے ہیں. یاد رکھیے گا کہیں آپ کے بھی بارے میں اسی محفلیں سج رہی ہوں گی، کہیں آپ کے بارے میں بھی ایسی محفلیں سج رہی ہوں گی. اگر کوئی شخص غیبت کرنے والے کو اپنا دوست بناتا ہے تو یاد رکھیے آپ کی بھی کہیں نہ کہیں وہ جا کے بیان ضرور کرتا ہوگا. آج نہیں کر رہا کل ضرور کرے گا، اگر آج نہیں کر رہا تو کل ضرور کرے گا. اسی طرح چغل خوروں کی بات ہے. سمجھ رہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چغل خور جنت میں نہیں جائے گا، چغل خور جنت میں نہیں جائے گا. سمجھ رہے؟ تو ہم لوگ چغل خوروں کو بھی بڑا اپنا یہ رکھتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں کہ کوئی ہمیں چغلی لا کر کے کر دے، چغلی ہم سے بیان کرے، تو اس کا انجام بہت برا ہوتا ہے. ایک شخص تھا، اس نے غلام بیچنے کے لیے نکالا. خریدنے والے نے کہا کہ اس میں کیا کیا عیب ہے، کیا کیا برائی ہے. اس نے کہا کہ غلام میں کچھ ایفیکٹ نہیں، سب اچھا ہے. پہلے چونکہ انسان بھی بیچے جاتے تھے نا، کہا کہ سب اچھا ہے، بس ایک عادت اس کی یہ ہے کہ چغلی کرتا ہے. تو وہ خریدنے والے نے بولا چلو ٹھیک ہے میں اس کو سنبھال لوں گا. اب وہ اس کو گھر لے گیا. گھر لے جانے کے بعد کچھ دن رہا، پھر اس چغل خور نے، چونکہ اس کی عادت تھی، برائی کی عادت جس کو رہتے ہیں نا، بغیر برائی کے ان کا کھانا بھی نہیں ہضم ہوتا، ٹھیک ہے. تو اب وہ جو غلام تھا اس کی بیوی کے پاس گیا. بیوی کے پاس جا کے بولتا ہے تجھے معلوم ہے تیرا شوہر کا جو ہے دوسری عورت کے ساتھ چکر چل رہا ہے. اب وہ عورت کو تو یہ بات اور زیادہ بڑی معلوم ہوتی ہے، کوئی کیسا بھی کہہ دے. سمجھ رہے؟ تیری شوہر کا دوسرے کے ساتھ چکر چل رہا ہے، اور اگر تو چاہتی ہے کہ اس عورت سے چھٹکارا ملے، ایک عمل میرے پاس ہے، چونکہ میں بہت لوگوں کے پاس رہ کے آنے والا ہوں، ایک عمل میرے پاس ہے. تو بیوی نے کہا کیا ہے؟ کہا تو ایسا کر، استورا لے، استورے کو شہد لگا اور اس کے داڑھی کے نیچے گردن پہ لگا، استورے سے تو شہد لگا اس کے گردن پہ. تو اس نے تو بیوی کو یہ کہہ دیا کہ تو رات میں یہ کر، شوہر کے سو جانے کے بعد. اب ادھر وہ شوہر کے پاس پہنچا. شوہر کے پاس پہنچ کر کے بولتا ہے صاحب بہت راز کی بات ہے. بولا کیا؟ تمہاری بیوی کا عشق دوسرے مرد کے ساتھ چل رہا ہے. دیکھو، سمجھ رہے؟ چل رہا ہے، اور اس عاشق کو پانے کے لیے آج رات وہ تمہارا مرڈر کرنے والی ہے. سمجھ رہے؟ آج رات وہ تمہارا مرڈر کرنے والی ہے. بولے کہ یہ کیا بات کر رہے؟ بولے میرا بھروسہ نہیں ہے، تم رات میں خود ہی دیکھو، تم سو نہ کرو، تم ناٹک کر کے دیکھو تم رات میں. اب شوہر پہنچا بستر پر، میاں بیوی. اب وہ دونوں کو اس نے چونکہ لگا دیا تھا آگ. اب شوہر کو اب نیند کہاں سے، ابھی مرڈر ہونے والا ہو تو. سمجھ رہے؟ تو شوہر جو ہے نیند کا ناٹک کر رہا تھا.
آنکھ بند کر کے. اب بیوی اٹھی, اس نے استرے کو شہد لگایا اور اس کے داڑھی کے نیچے ہی وہ ہٹا کر کے ایسے لگانا ہی چاہتی تھی, شوہر نے ہاتھ پکڑ لیا, اسی استرے سے اس کی بیوی کی گردن کاٹ دیا اس نے, نعوذ باللہ. اب جب بیوی کی گردن کاٹ دیا, صبح ہوئی, پورے محلے میں ہاہاکار, قاضی نے اس شوہر کو پکڑ کر لے گیا, پولیس لے کر گئی اور اس شوہر کو جو ہے اس پر پھانسی پر لٹکا دیا گیا. اب ذرا سوچیے یہ چغلی کی بربادی ہے, سمجھ رہے ہیں, چغلی کی بربادی. کہیں نہ کہیں ہم بھی اسی میں کہیں نہ کہیں گھر جاتے ہیں, ہم بھی گر جاتے ہیں, بھائی بھائی میں, سمجھ رہے ہیں, بہن بہن میں, ایک دوست میں جو ہمارے اندر جو آ جاتی ہے دل میں کدورت ہے, یہی آتی ہے. ہم تحقیق کرنے کا مادہ ہی نہیں رکھے ہم اپنے اندر. اگر مجھ سے کسی نے کہہ دیا کہ بھئی اویس آپ کے بارے میں حضرت ایسا بول, اچھا, بس میں نے اپنے دل میں بسا لیا کہ اویس نے بولا ہے, اس نے کہا مطلب بولا ہی بولا ہے بھئی انہوں نے. اب مجھے کوئی فکر ہی نہیں, میں جا کے ڈائریکٹلی اویس سے پوچھو یار تم نے ایسا کہا ہے, یا ہمیں اس کی توفیق ہی نہیں. اسی چکر میں ہم کئی رشتوں کو چھوڑ دیتے ہیں, کئی اپنے تعلقات کو ختم کر دیتے ہیں, جو رشتوں کی مٹھاس تھی اس کو ہم بالکل ضائع کر دیتے ہیں. کتنے ایسے لوگ ہیں, بھائی بھائی میں ایسے نہ جانے کتنے یہ ہو جاتے ہیں, کتنے گھر ٹوٹ جاتے ہیں, کتنے گاؤں جو ہے ویران ہو جاتے ہیں اس کی وجہ سے. تو ہمیشہ ایک عادت ہم اپنے اندر رکھیں, ہم سے اگر کوئی کہتا ہے کوئی تیسرا شخص, تو ہم سننے کو سن لیجئے کیا کہہ رہا, لیکن اس بات کی تحقیق ہم ضرور کریں. ہم ڈائریکٹ فون لگائیں کہ بھئی کیا بھئی آپ نے میرے بارے میں ایسے ایسے کہا تھا, سمجھ رہے ہیں, ایسے ایسے کہا تھا. تو وہ چونکہ صاحب معاملہ وہ ہیں اور آپ ہیں, تو اگر انہوں نے کہا ہوگا تو وہ اپنے لب و لہجے کو بھی بیان کریں گے, اپنے انداز کو بھی بیان کریں گے, سمجھ رہے ہیں. اور اگر انہوں نے نہیں کہا تھا, آپ کا دل تو صاف ہو جائے گا, سمجھ رہے ہیں, یقیناً بھائی انہوں نے نہیں کہا, تو وہ رشتہ تو ٹوٹنے سے بچے گا کہ نہیں بچے گا. تو اب تک جو معاملات تھے وہ زبان کے گناہوں کے, اور زبان کی حفاظت ایک مسلمان کے اوپر بہت ضروری ہے. بخاری شریف کی حدیث پاک ہے, سرکار نے فرمایا, سرکار سے پوچھا گیا مسلمان کون, سرکار سے پوچھا گیا مسلمان کون. تو اب ذرا سمجھیے گا, جو تعریف حضور فرما دے مسلمان کے, اسے بڑھ کر تعریف کوئی نہیں ہو سکتی مسلمان کی, سمجھ رہے ہیں. مسلمان کون ہے, اب مسلمان کی ڈیفینیشن سنیے. سرکار فرماتے ہیں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ. فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. دوسرے مسلمان کیا رہیں, محفوظ رہیں. زبان سے مراد وہ کسی کو گالی گلوچ نہ بکے, کسی کی برائیاں نہ کریں, غیبت نہ کریں, کسی کی چغلی نہ کریں, سمجھ رہے ہیں, کسی کو زبان کے ذریعے سے تکلیف نہ پہنچائے. اور ہاتھ سے مراد طاقت, یعنی اپنی طاقت کا ناجائز استعمال نہ کرے, کسی کمزور پر ظلم و ستم نہ کرے, کسی کو دبائے نہیں, کسی کو مارے نہیں بلا وجہ. ہم لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ اپنے جو بڑے ہوتے ہیں ایسے ایسے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ایسے مارتے, چل رہے, چل نکل یہاں سے, ہمیں سے کرنے لگے. یہی وجہ ہے کہ آج جو چھوٹوں کے اندر بے ادبی کا جو مادہ آتا جا رہا ہے نا, آج ہم دیکھتے ہیں. پہلے کا ایک زمانہ تھا کہ جب محلے میں بچے کھیلتے تھے, جب بڑے بزرگ جو کوئی آتے تھے, جیسے چچا آ گئے, اگرچہ عمر جو ہے 25-30 سال کیوں نہ ہو, وہ بچے دب جاتے تھے اچانک سے, گلی میں دب جاتے تھے, وہیں پر رک جاتے تھے, رک جانے دے. لیکن اب نہیں ہے معاملہ. اب کیا ہے, آپ گزریے تو بچے منہ پھٹ کے آپ کو بولیں گے ادھر سے جاؤ جی, ادھر سے جاؤ جی, تھوڑا رکو جی رکو, میرے کو ایک شاٹ مارنے دو. یہ آج بولتے ہیں. یہ بے ادبی کیوں آئی ہے, اس میں کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ہاتھ ہے, کہیں نہ کہیں ہمارا بھی ہاتھ ہے. ہمیں جو شفقت چھوٹوں پر دکھانی چاہیے تھی, جو محبت دکھانی چاہیے تھی, ہم نے وہ نہیں دکھائی. جب انہوں نے ہم سے وہ محبت نہیں دیکھی تو انہوں نے عزت بھی نہیں کی. کیونکہ سرکار کی جو حدیث پاک ہے دونوں پہلو ہیں. سرکار نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا, جو اپنے چھوٹوں پر رحم نہ کرے, شفقت نہ کرے, اور جو چھوٹے اپنے بڑوں کی عزت نہ کریں, سرکار نے فرمایا وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں. تو چونکہ دونوں چیزیں ہمارے اندر نہیں, نہ ہم نے چھوٹوں پر شفقت کی اور نہ ہی چھوٹوں نے ہماری عزت کی. تو اگر ہم چھوٹوں پر شفقت کرنے لگے تو ابھی آٹومیٹک دیکھ لیجئے خود وہ چھوٹے جو ہے بڑوں کی عزت کرنا شروع کر دیں گے, سمجھ رہے ہیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. اب یہاں سے جو ہے جو بیان ہوگا وہ بغض و حسد کا بیان. اب یہ دل کی بیماریاں, یہ کس کی, زبان کا نہیں بلکہ بھی کیا ہے, دل کی بیماری. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِن فَضْلِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا.
اور اس کی آرزو مت کرو جس سے اللہ نے تم میں ایک کو دوسرے پر بڑائی دی۔ مردوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے اور عورتوں کے لیے ان کی کمائی سے حصہ ہے، اور اللہ سے اس کا فضل مانگو، بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ سمجھ رہے؟ بے شک اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ اور دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَد، تم کہو میں پناہ مانگتا ہوں حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہاں پر بات چل رہی ہے حسد کی۔ جلن سمجھتے ہیں، جلن، جیلیسی جس کو بولتے ہیں نا انگلش میں، جلن۔ کبھی ہم کسی کے اندر دیکھتے تھے عجیب درد پیدا ہوتا ہے، یار اس کو ہو گیا، اس کو کیسے ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تو ابن ماجہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھاتا ہے جس طرح آگ لکڑی کو کھاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ حسد کسے کہتے ہیں اس کو سمجھتے چلیں۔ حسد کہتے ہیں کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھے تو اس پر یہ تمنا کرے اس کا ختم ہو جائے اور میرے کو مل جائے، یہ کیا کہلاتا ہے؟ حسد کہلاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ اس کا ختم ہو جائے مجھ کو مل جائے، یہ حسد کہلاتا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ تمنا کرتا ہے کاش میرے پاس بھی اسی طرح ہوتا، میرے پاس بھی اسی کے جیسا مال ہوتا تو میں بھی یہ کرتا، یہ حسد نہیں۔ اگر ہم اسی طرح کی نعمت کے ملنے کی خواہش کرتے ہیں تو یہ حسد نہیں، لیکن اگر یہ خواہش کرتے ہیں اس کا ختم ہو جائے میرے کو مل جائے تو یہ کیا ہے؟ ضرور حسد۔ تو حسد کا گناہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا حسد نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے، جس طرح پھر فرمایا اور صدقہ خطا کو بجھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صدقہ غلطیوں کو بجھاتا ہے، کس طرح؟ جس طرح پانی آگ کو بجھاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمیں ہمیشہ کیا کرنا چاہیے؟ صدقہ کرنا چاہیے۔ اور اگر صدقہ نہ ہو، رمضان کا مہینہ قریب آ رہا ہے تو بہت سارے لوگوں کے تیور بڑے عجیب و غریب طریقے سے چڑھ جاتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آج بھی آپ کے پاس اگر کوئی چندہ لینے آتے ہیں یہ اللہ کی رحمت ہے، آپ کو زکوٰۃ ادا کرنے کے لیے در در نہیں بھٹکنا پھر رہا ہے کہ یہ لے لو، میری لے لو، وہ لے لو۔ قیامت کے قریب ایک ایسا دور آئے گا جس دور میں آدمی اپنی زکوٰۃ کا مال لے کر کے نکلے گا لیکن پورے بستی میں ٹہلے گا، کوئی اس کو ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس کی زکوٰۃ لے لے، سب مالی کے نصاب ہوں گے، تو زکوٰۃ دے گا کس کو؟ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اللہ کا کرم ہے کہ آج آپ اپنی اپنی جگہ پر ہیں، اپنے اپنے شاپ میں بیٹھے ہیں اور آپ کے پاس زکوٰۃ وصول کرنے والے آ رہے ہیں کہ ہم مدرسے سے آ رہے ہیں ہمیں دیجئے، اور ہم اس پر برا سمجھتے ہیں۔ عجیب فکر میں سمجھتا ہوں کیوں برا سمجھتے ہیں؟ بھائی مدرسے میں ہیں، آج آپ درس لے رہے ہیں تو ایک عالم دین ہی سے لے رہے ہیں نا، نماز پڑھتے ہیں تو ایک عالم کے پیچھے ہی پڑھتے ہیں نا، ٹھیک ہے؟ جنازے کی نماز ہوتی ہے جب مرتے ہیں تو کون پڑھاتا ہے؟ کوئی جاہل آ کے پڑھاتا ہے؟ کوئی نہیں پڑھاتا ہے۔ جب پیدا ہوتا ہے کوئی بچہ تو اس کے کان میں آذان کون؟ کوئی جاہل دیتا ہے؟ کوئی ایک علم والا ہی دیتا ہے۔ تو جب آپ کو ہر قدم پر ایک علم والے کی ضرورت ہے تو مدرسے میں چندہ دینے سے کیوں ہمیں تکلیف ہوتی ہے؟ ایک سوال یہ بھی تو ہے نا، مدرسے میں چندہ دینے سے کیوں تکلیف ہوتی ہے؟ اچھا اس میں ہم نے ایک عجیب نظریہ بنایا ہے، نہیں ہمارے محلے کا مدرسہ، وہ یو پی بہار کا مدرسہ، وہ بنگال کا مدرسہ، نہیں ان کو نہیں دینے کا، وہ ہمارے کو ان سے کیا فائدہ؟ واہ بھائی عجیب تمہاری فکر ہے۔ جب امام رکھتے ہو تو اس وقت نہیں دیکھتے ہو، اس وقت بھی ڈیمانڈ کرو نائے گاؤں کچ ہونا، ہمارے کو نماز جنازہ کے واسطے بھی نائے گاؤں کچ ہونا، اس وقت تو نہیں ہوتا ہے۔ مقرر صاحب کو جب بلاتے ہیں اس وقت بھی نہیں ہوتا ہے۔ اچھا اعلیٰ حضرت سے جب محبت قدم بھرتے ہیں تو اس وقت نہیں یاد آتی ہے بات۔ یہ شیطانی فکر ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ شیطانی فکر ہے۔ ثواب چاہے آپ کسی بھی مدرسے کو دیں گے ثواب آپ کو اتنا ہی ملنا ہے۔ ہاں حق یہ ضرور میں کروں گا، حق جو ہے آپ کے اوپر جو سب سے زیادہ ہے وہ نائے گاؤں کا ہے۔ سب سے زیادہ اگر حق آپ کے اوپر کسی کا ہے، سرکار کی بھی حدیث پاک کہ سب سے پہلے جو صدقے کا حقدار کون ہے؟ سب سے پہلے آپ کے رشتہ دار، پہلے آپ کے گاؤں والے، اس کے بعد پھر بچتا ہے تو آپ باہر دیجئے۔ لیکن یہ حق سمجھیں، اس کو جو ہے تعصب کی نگاہ سے مت دیکھیے، اس کو تعصب کی نگاہ سے کبھی بھی مت دیکھیے، ورنہ تو جہاں ثواب کمانے جا رہے ہیں وہیں پر جو ہے آپ گناہ کے مستحق ہوں گے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایسے ماحول میں ٹھیک ہے نا کیا ہوتا ہے کہ جب کوئی عالم صاحب آتے ہیں تو ہم بڑے عجیب طریقے سے گفتگو بھی کرنے لگتے ہیں۔ یاد رکھیے اگر آپ کو نہیں دینا ہے، مثال کے طور پر آپ کی جتنی زکوٰۃ بنتی تھی آپ دے چکے، اب آپ کے پاس نہ کیپیسٹی ہے زیادہ دینے کی، نہ ہی آپ کے پاس زکوٰۃ کی رقم بچی ہے، تو قرآن میں کہا گیا ہے اچھی بات کرنا بھی صدقہ ہے۔
اچھی بات کرنا بھی صدقہ. آپ بڑے محبت بھرے لہجے سے کہیں گے حضرت میں معافی چاہتا ہوں، میں اپنی زکوٰۃ دے چکا ہوں، میں آپ کو کچھ دے بھی نہیں پاؤں گا، لہٰذا آپ آگے چلے جائیں. تو کوئی سامنے والا آپ کو زبردستی نہیں کرے گا، نہیں کرے گا، لیکن آپ کا یہ لب و لہجہ ضرور اس کے دل و دماغ میں نقش ہوگا کہ آپ نے اچھی بات کی تھی. لیکن اگر آپ جھڑکی دیں گے، نہیں نہیں جاؤ جی، نہیں کچھ بھی نہیں، جاؤ نکلو، تو یہ ضرور جو ہے یہ ہوگا، سمجھے؟ تو اس پہ صدقے کا ثواب بھی آپ کو نہیں ملے گا. اور سرکار نے فرمایا کہ صدقہ خطا کو بجھاتا ہے جس طریقے سے پانی آگ کو بجھاتا ہے. حضرت زبیر ابن عوام رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلی امت کی بیماری تمہاری طرف بھی آئی. سرکار نے فرمایا کیا؟ اگلی امت کی بیماریاں جو تھیں وہ تمہاری طرف بھی آئی. وہ بیماری حسد و بغض ہے. وہ بیماری کیا ہے؟ حسد اور بغض، جلنا، سمجھ رہے ہیں، اور دشمنی رکھنا. وہ مونڈنے والا ہے. کس کو مونڈنے والا ہے؟ دین کو مونڈنے والا ہے. حسد اور بغض کس کو کاٹتے ہیں؟ دین کو کاٹتے ہیں، ایمان کو کمزور کرتے ہیں. سرکار نے فرمایا بالوں کو نہیں مونڈتا، قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے. اللہ اکبر. میرے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر بات پر قسم نہیں کھاتے تھے، یہ باتیں ذہن میں رکھنا. وہ ہما شما کی طرح نہیں تھے. میرے آقا ویسے سمپل سے بھی بات فرما دے تو وہ بھی سچ ہے. ایک صحابی سرکار کی ہر بات کو لکھتے تھے، ہر بات کو لکھتے تھے. تو ایک دوسرے صحابی نے روکا کہ تم کیا کر رہے ہو؟ حضور کبھی ہنستے ہیں، کبھی حضور بھی جو ہے گھر پہ رہتے ہیں، اور کبھی حضور ہمارے ساتھ مذاق بھی کرتے ہیں، تم ہر بات کو لکھ رہے ہو. تو انہوں نے لکھنا بند کر دیا. سرکار کو یہ بات معلوم ہوئی تو سرکار نے اسے زبان کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس زبان سے نہیں نکلتا مگر ہمیشہ حق ہی نکلتا ہے، چاہے وہ کسی بھی حالت میں نکلے، کسی بھی حالت میں نکلے. تو میرے حضور نارمل طور پر بھی بیان کر دیں تو بھی سچ ہے، وہ بالکل ایک دم حق ہے. لیکن سرکار جس بات پر قسم کھا لے تو پھر سمجھ لو کہ وہ بات کتنی اہم ہے. اب وہ کس بات پر قسم کھا رہے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں قسم ہے اس کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک ایمان نہیں لاؤ گے. تم لوگ جنت میں اس وقت تک نہیں جاؤ گے جب تک تم ایمان نہیں لاؤ گے، اور مومن نہیں ہوگے جب تک آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. سبحان اللہ. جب تک آپس میں ایک دوسرے سے، اور میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں. سبحان اللہ. دیکھو کرم کیا ہے میرے آقا کا، جنت کی ہر طریقے سے چابیاں ہی چابیاں بتائی. فرمایا کیا میں تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں کہ جب اسے کرو گے آپس میں محبت کرنے لگو گے؟ تو صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ؟ تو سرکار نے فرمایا آپس میں سلام کیا کرو. سبحان اللہ. کیا کرو؟ اور آج ہمارے اسٹائل، ہاں ہیلو بول، ہیلو بول، کہیں تو بول، کہیں بول، کیا کر رہا بول، نہ سلام نہ کلام. وہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ ایک مسلمان سے بات کر رہا ہے کہ غیر مسلم سے بات کر رہا ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیں بات کا جواب ہی نہیں دینا چاہیے، یا سامنے ہی والا جب نہیں کر رہا ہے تو ادھر ہی سے سلام کر دے ادھر سے. اب بہت سے جن کو پیسوں کا نشہ چڑھا رہتا ہے نا، وہ سلام و جواب بھی جو ہے ان کو لگتا ہے کہ وقت برباد کر رہا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. وہ لگتا ہے ایسا کہ وقت برباد کر رہا ہے، جبکہ یہ وقت برباد نہیں کر رہا ہے. سرکار نے فرمایا کہ سلام کرنا دو مسلمان کے درمیان کیا کر دیتا ہے؟ محبت پیدا کرتا ہے. یہ میرے آقا کا ارشاد عالی شان ہے. آپ بھی خود تجربہ کر کے دیکھو، جس کو آپ کبھی نہیں جانتے ہو، نہیں جانتے ہو کسی کو، شخص کو، جیسے مثال کے طور پر اویس رضا ہے، روڈ پر دکان ہے، کوئی ایسا گاڑی والا ضرور ہوگا جو ڈیلی جاتا ہوگا، جن کو یہ نہیں جان پہچان کچھ نہیں، یہ صرف ڈیلی آپ کیا کریں اس شخص کو السلام علیکم السلام علیکم، کچھ نہیں. وہ دیکھیے گا کہ ایک نہیں 2 دن 10 دن کے بعد یا کہیں پر بھی آپ کو دیکھے گا، وہ گاڑی رکا کر کے آپ کو ملے گا، گاڑی رکا کر کے آپ کو ملے گا کہ یار یہ شخص مجھ کو وہاں سلام کرتا تھا. یا اگر کہیں آپ کھڑے ہیں ناندیڑ، ادھر نائگاؤں آنے کے لیے ناندیڑ پہ، اگر وہ شخص گزرا وہ ضرور آپ کے لیے رکے گا کہ بھائی چلو چلو بھائی میں بھی جا رہا ہوں نائگاؤں. یہ کس نے پیدا کر دی اس کے دل میں محبت؟ یہ لفظ سلام نے پیدا کر دی. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ میرے آقا کا ارشاد عالی شان ہے. فرماتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالی شعبان کی 15ویں شب میں اپنے بندوں پر خاص تجلی فرماتا ہے. اپنے بندوں پر جو استغفار کرتے ہیں ان کی مغفرت فرماتا ہے، اور رحم کی درخواست کرتے ہیں ان پر رحم کرتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جو رحم کی درخواست کرتے ہیں رحم کرتا ہے. دوسری حدیث پاک ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی شعبان کی 15ویں رات کو، ابھی الحمدللہ اتوار کے دن ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی فضیلت کیا ہے؟
آپ اس کو سماعت کرتے چلیں کیا اس کی فضیلت ہے. شعبان کی 15ویں رات کو جب سورج غروب ہوتا ہے، غروب آفتاب ہی سے اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے. اگر کوئی مغفرت طلب کرتا ہے اس کی بخشش کر دیتا ہے، رحم طلب کرتا ہے اس پر رحم فرماتا ہے. سرکار فرماتے ہیں حتیٰ کہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر. اللہ اکبر. عرب میں سب سے بڑا جو قبیلہ تھا بکریوں کا، بنو کلب کا قبیلہ تھا، خاندان تھا جن کے پاس بکریاں تھیں، بنو کلب، سمجھ رہے ہیں؟ ان کے پاس سب سے زیادہ بکریاں تھیں. تو اب ذرا سوچئے بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر. اللہ اکبر. ایک بکری کے اوپر کتنے بال ہوتے ہیں؟ یہ جو ہمارا جو سر ہے نا، اس کے اوپر بتایا جاتا ہے 1 لاکھ سے زیادہ بال ہے. یہ اتنے سے ہی حصے میں کتنے بال ہیں؟ 1 لاکھ سے زیادہ. اب بکریوں کے تو پورے جسم پر بال ہوتے ہیں، تو آپ ذرا اندازہ لگائیں کتنے بال. سرکار فرماتے ہیں کہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تعالیٰ بندوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ 15ویں شب. پھر ایک دوسری روایت تقریباً درۃ الناصحین کے ایک واقعہ ہے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم سمندر کے کنارے سے گزر رہے تھے، تو آپ نے ایک پہاڑ کی چوٹی دیکھی تو بڑے حیران ہو گئے. چونکہ چوٹی عموماً کیا ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس چوٹی کے اوپر ایک پتھر تھا جو بالکل انڈے کی نما گول اور دودھ سے بھی زیادہ سفید. انڈے کی نما گول اور دودھ سے بھی زیادہ سفید. یہ چیز تو حیران کرنے والی تھی. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو دیکھ کر حیرانی میں تھے. اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے کہ اے میرے نبی، کیا تم اس سے بھی زیادہ تعجب کی چیز دیکھنا چاہتے ہو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اے پروردگار عالم. اللہ کے حکم سے وہ پتھر 2 حصوں میں بڑھ گیا، ایٹومیٹک 2 حصوں میں بڑھ گیا. اب جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہاں جا کر دیکھتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں کہ ایک حصے میں پھل اور پانی کا چشمہ ہے اور دوسرے حصے میں ایک بندہ، ایک شخص نماز میں مشغول ہے. سبحان اللہ. ایک شخص کیا کر رہا ہے؟ اس میں نماز پڑھ رہا ہے. حضرت وہ نماز سے فارغ ہو کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں سلام عرض کرتا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تم اس پتھر میں کتنے سالوں سے نماز پڑھ رہے ہو؟ تو بندہ کہتا ہے کہ میں اس پتھر میں 400 سال سے نماز پڑھ رہا ہوں. اللہ، کتنے سالوں سے؟ معمولی ہے، یعنی 400 سال سے خالی نماز ہی نماز پڑھ رہا ہے. ہمارے لوگوں اپنے جیسا نہیں، کچھ تو جمعہ کو جمعہ ہے، کچھ تو عید کو عید ہے، اور کچھ تو دن میں 3 بار 4 بار ایسے ہیں ہم لوگ. ہمارے جیسا نہیں. 400 سال سے جب مسلسل نماز ہی نماز پڑھ رہا ہے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے ایک جملہ نکلا، فرمایا کہ تو اس وقت روئے زمین پر تم سے بڑا عبادت گزار کوئی نہیں ہوگا. سمجھ رہے؟ یہ جملہ نکلا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے. تو اللہ کی طرف سے وحی نازل ہوتی ہے کہ اے عیسیٰ، میرے آخری نبی جب میں ان کو دنیا میں مبعوث کروں گا تو اور ان کو میں 15ویں شب عطا کروں گا، اور اگر ان کی امت کا کوئی ایک شخص اس رات میں 2 رکعت نفل پڑھے تو میں اس کو اس کی 400 سال کی عبادت سے زیادہ ثواب عطا کروں گا. یہ کس کے صدقے میں؟ حضور کے صدقے میں ہمیں، سرکار کے صدقے میں ہمیں یہ ملا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ فضیلت کس کی ہے؟ شعبان کی، جس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ شعبان کی رات جو 15ویں شب جو ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو 5 عظیم نعمتوں سے نوازا ہے. اس میں بخشش عام کر دی جاتی ہے، عام بخشش، ہر ایک کو بخشا جاتا ہے، ہر ایک کو بخشا جاتا ہے. اس میں شفاعت عام کر دی جاتی ہے. اس میں جو ہے تمام معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں، تمام معاملات کے فیصلے کیے جاتے ہیں. یعنی بھئی اس سال کتنے لوگ پیدا ہوں گے، فرشتے وہ 15ویں شب ہی کو اس کا فیصلہ ہو جاتا ہے. اس سال کس کو کتنا رزق دیا جائے گا وہ 15ویں شب ہی کو ہو جاتا ہے. اس سال جو ہے کون مرے گا اس کا فیصلہ بھی 15ویں شب. یعنی اس طرح کے بہت سے معاملات 15ویں شب کو پورے کیے جاتے ہیں. لیکن ایسی مبارک راتوں میں بھی کچھ ایسے کم نصیبے والے ہیں جو ہے مغفرت سے بالکل محروم ہوتے ہیں، جو بالکل محروم ہوتے ہیں. میں اس کو یہاں پر اس لیے بیان کر رہا ہوں. ہم اگر 15ویں شب میں جا کر کے یہ سنیں تو وہاں کیا کریں گے؟ ابھی سنیں اور ابھی سے ہم کوشش کریں گے اگر ہم ان کمیوں کو دور کر سکتے ہیں. سب سے پہلے تو فرمایا گیا کہ مشرک اس کی مغفرت 15ویں شب میں نہیں کی جاتی. دوسرا بد مذہب، دوسرا کیا ہے؟ بد مذہب. سمجھ رہے ہیں؟ وہابی، دیوبندی، یہ تو کافر ہیں. بد مذہب جن کے دلوں میں ان کی محبت ہے، جو ان کی کفری عقائد پر تو نہیں کہا لیکن جا رہا ہے ان کے پاس بد مذہبی کے باتیں اس کے زبان پر آتی ہیں، تو ایسے شخص کی بھی مغفرت اس رات میں
نہیں کی جاتی ہیں۔ اسی طریقے سے رشتوں کو کاٹنے والا جو جھگڑا لگا دیتے ہیں، سمجھ رہے، اس کی بھی مغفرت اس رات میں نہیں کی جاتی ہے۔ اسی طریقے سے آپس میں دشمنی رکھنے والے، یہی حدیث پاک سرکار فرماتے ہیں کہ ان پر رحم کرتا ہے اور عداوت والوں کو ان کی حالت پر چھوڑ دیتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں، جو آپس میں دنیاوی مقصد کی وجہ سے، دینی مقصد کی وجہ سے نہیں، کس کی وجہ سے؟ دنیاوی، انہیں میرے کو مارا تھا، انہیں میرے بھائی کو مارا تھا، انہیں میرے اس کو ایسا بول دیا تھا، میں بات نہیں کرتا بھی اس سے، یہ ہوتا ہے نا خاندانی دشمنی، آج بھی چلتی ہیں۔ آج کا جہالت کیا کم ہے کیا؟ آج بھی بہت ساری چلتے ہیں۔ سننے میں آتا ہے تو یار عجیب تعجب ہوتا ہے، عجیب بے ڈھنگا پنا ہے کہ غلطی اس کی، جانتا ہے کہ غلطی اس کی ہے، اس کے باوجود بھی غلط کا ساتھ دے رہا ہے، آج یہ تو ہمارے اندر رہا ہی نہیں ہے، تو جہالت ہی بولا جائے گا۔ بلکہ اسلام نے تو آپ کو یہ بتایا کہ ہمیشہ سچ کا ساتھ دو، اگرچہ وہ تمہارا سگا بھائی ہی کیوں نہ ہو غلط، اس کو بولو منہ پر کہ تم نے غلط کیا ہے، تب جا کر کے آپ صحیح راستے پر۔ اور اگر آپ بولیں گے نہیں میرا بھائی، انہیں کچھ بھی کراؤں گا، میرا بھائی ہے، انہیں کچھ بھی کراؤں گا، نہیں انہیں تو میرا رشتہ دار ہے، یہ جہالت کی رسم ہے۔ بات اندازہ یاد رکھیے گا، یہ جہالت کا طریقہ، یہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ تو آپس میں دشمنی رکھنے والا، اس کی مغفرت بھی 15ویں رات کو نہیں کی جاتی ہے۔ اور ایک ہے وہ کون؟ شراب پینے والا، ہمیشہ شراب پینے والا، دارو گٹکنے والا، اس کی بھی مغفرت جو ہے 15ویں رات کو نہیں کی جاتی ہے۔ پھر ایک اور ہے ماں باپ کا نافرمان، کہ اس کی بھی بخشش 15ویں رات کو نہیں کی جاتی۔ تو اب اندازہ لگائیں کہ ایسی بخشش اور مغفرت کی رات ہمارے سامنے بالکل کھڑی ہے، اتوار کے دن آئے گی، ٹھیک ہے، اور ہم جو ہے اس کو ویسے ہی گزار دیں گے، اور ہماری اس کے لیے کوئی تیاری نہیں۔ تو اس لیے ضروری ہے ہمیں، اگر ہم نے اپنے ماں باپ کے ساتھ غلط ویوہار کیا ہے، یا اگر ہم نے کسی کی غیبت کی، یا اگر ہم نے کسی کا حق مارا ہے، تو سب سے پہلے تو ہم اس اپنے بھائی سے جا کر کے معافی مانگیں۔ سب سے پہلے ہم کیا مانیں؟ اس بھائی سے جا کر کے معافی مانگیں، پھر ہم 15ویں شب کو اپنے گناہوں سے معافی طلب کریں۔ سمجھ رہے ہیں؟ اگر ہم نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہے، ٹھیک ہے، ماں باپ کا دل دکھایا، تو ضروری ہے ہم پر کہ ہم اپنے ماں باپ سے جا کر کے معافی مانگیں۔ اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے۔ آج اپنے گھر کی کہانی کیا ہو گئی ہے؟ بچہ پیدا ہوتا ہے، ماں باپ اس کو پالتے ہیں، اب یہی تو ہے، ٹھیک ہے نا، پالتے ہیں، جوان ہوتے ہیں، شادی ہوئی، 6 مہینے سال بھر تک بہت اچھے سے رہیں گے، وہ لڑکی بھی بہت اچھے سے رہے گی، اس کے بعد سال 2 سال کے بعد تیرا چولہا الگ، میرا چولہا الگ، میں کرائے سے جا کے رہتا، میں یہاں جا کے رہتا۔ یہ آج ہماری گھروں کی کہانی ہے۔ کیا اس سے ماں باپ کو تکلیف نہیں ہوتی ہے؟ کیا آپ کو اسی دن کے لیے پالا تھا آپ کے ماں باپ نے؟ کیا آپ جا کر کے الگ رہیں گے؟ جب آپ کی پرورش کی بات آئی تو آپ کے ماں باپ نے اپنے جی جان توڑ کر کے آپ کی پرورش کی، لیکن جب آپ کی باری آئی کہ آپ اپنے ماں باپ کی خدمت کریں، آپ تو سیدھا الگ ہو کر کے رہ گئے، سیدھا الگ ہو گئے۔ یاد رکھیے، آپ کے ماں باپ کو جو سکون ملتا ہے نا، وہ روپے پیسوں سے نہیں ملتا ہے، جتنا سکون آپ کے ماں باپ کو آپ کے پاس رہنے سے ملتا ہے، جتنا سکون آپ کے ماں باپ کو، آپ جب عزت دیں گے نا اپنے ماں باپ کو، بڑھاپے میں آدمی جو ہے نا پیسوں کا محتاج نہیں رہتا ہے جی، وہ کرے گا کہ اس کے جسم میں دنیا کی تکلیفیں رہتی ہیں، کہیں گھٹنا دکھ رہا ہے، کہیں پیٹ دکھ رہی ہے، کہیں گردن دکھ رہی ہے، اسی میں پریشان رہتا ہے، اس کو اس سے سکون نہیں ملتا ہے۔ اس سے سکون کس سے ملتا ہے؟ اس کو سکون اس وقت ملتا ہے جب بیٹا اس کو عزت کے ساتھ ملے، جب اس کی بہو اس کی عزت کرے۔ لیکن بہو عزت کہاں کرے گی؟ بیٹا خود بے عزتی کر رہا ہے ماں باپ کی، بیٹا خود ماں پر چلاتا ہے، بیٹا خود ماں کو جو ہے نہ جانے کیا کیا بولتا ہے، تو بہو کہاں، وہ آنے والی لڑکی کہاں سے عزت کرے گی؟ اس کو سکھلانا پڑے گا کہ یہ میرے ماں باپ ہیں۔ وہ آنے والی لڑکی تو ایک نئے ماحول سے آئی ہے آپ کے گھر میں، وہ تو چاہے گی کہ میں اپنی خود مختار ہو کر کے رہوں، سمجھ رہے، وہ چاہے گی میں الگ رہوں، خود مختاری ہو کر کے رہوں، لیکن آپ کو بتلانا پڑے گا کہ نہیں، یہ میرے ماں باپ ہیں، میں ان کو کیسے چھوڑ سکتا ہوں۔ جب آپ 1 بار 2 بار 3 بار آپ بتائیں گے، یقین جانیے وہ خود بخود جو ہے زندگی گزارنے پر تیار ہو جائے گا۔ لیکن ہم خود جو ہے آزاد خیال ہیں، ہمیں خود نہیں پسند ہے نا، ہمیں خود نہیں پسند ہے۔ یاد رکھیے، ماں باپ کو ناراض کریں گے تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ آخرت میں دے گا، کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں دے گا، اور کچھ گناہ ایسے ہیں جن کی سزا اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی دے گا۔ تو ماں باپ کی نافرمانی یہ تیسری قسم ہے، جن کے گناہ، جس کے سزا دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی ملے گی، آخرت میں بھی ملے گی، سمجھ رہے ہیں؟
کیونکہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح انداز میں فرمایا کہ جس نے اپنے ماں باپ کو ناراض کیا اس نے اپنے رب کو ناراض کیا، اور جس نے اپنے ماں باپ کو خوش کیا اس نے اپنے رب کو خوش کیا۔ کتنے بڑے بڑے اولیاء کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، ان کو ولایت کا منصب ملا ہے تو ان کے ماں باپ کی خدمت کی وجہ سے ملا ہے۔ بہت سے ایسے اولیاء ہیں ان کے ماں باپ کی دعاؤں کی وجہ سے ملا۔ بہت سے واقعات ہیں، وقت نہیں ورنہ میں بیان کرتا۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جا کر کے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے پنوں کو یاد کیجئے، لمحات کو یاد کیجئے، اکیلے بیٹھ کر کے ہم نے کہیں اپنے ماں باپ کے ساتھ برا ویوہار تو نہیں کیا، جا کر کے معافی مانگیے، آنکھوں میں آنسو لے کر کے، قدموں کو پکڑ لیجئے اپنے باپ کے، اور یاد رکھیں آپ کے بارے میں بھلا سوچنے والے جو ہیں نا دنیا میں، ان سے بہتر کوئی نہیں، ان سے بہتر کوئی نہیں۔ دوست کو بھی دیکھیں گے، دوست بھی چاہے گا کہ وہ آپ سے بہتر بنے، بھائی کو بھی دیکھیں گے تو وہ بھی چاہے گا کہ وہ آپ سے بہتر بنے، سمجھ رہے ہیں؟ ہر دنیا کے کسی بھی شخص کو اٹھا لیجئے، ہر شخص آپ سے بہتر بننا چاہے گا، لیکن وہ تنہا ماں باپ ہوتے ہیں جو وہ یہ چاہتے ہیں کہ میری اولاد ہم سے بہتر بنے۔ آپ کو اونچائی اوپر چڑھانے کی خواہش سے ماں باپ رکھتے ہیں، تو اگر ہم نے ان کا دل دکھایا تو ہم پہلے جا کر کے ان سے معافی مانگیں۔ اگر ہم نے چلا کر کے بات کی ہے، ہم نے ان کی کبھی بات نہیں مانی ہے، اگر کچھ بھی نہیں کیا ہے یار ویسے ہی جا کے معافی مانگ لو، اس میں کیا برائی؟ تو تمہارے ماں باپ کے دل میں تمہاری عزت بھی پیدا ہوگی اور محبت بھی اضافہ بڑھے گی۔ اور اگر کسی کے ماں باپ حیات سے نہیں، مان لو کہ کوئی جیسے 50 سال کی عمر ہے، کوئی 40 سال ہے، کوئی 60 سال ہے، وہ سوچتے ہیں یار میں کہاں جاؤں، تو اے عزیزو اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کے معافی مانگو، اپنے ماں باپ کی قبر پر جا کے معافی مانگو، وہاں پر ان کے نام سے اصالہ ثواب کرو، صدقات و خیرات کرو، یقین جانیے اگر وہ قبر میں بھی آپ کو معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی بخشش کر دے گا، اور اگر نہیں کریں گے تو یہ شب برات کی رات آپ کو کچھ کام نہیں آئے گی، سمجھ رہے ہیں؟ تو لہٰذا ہم میں سے ہر ایک کو چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو ہر اس گناہ سے بچائیں جس گناہ کی وجہ سے شب برات میں ہم محروم رہیں۔ رب کریم سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔